بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی پچھلے درس میں کہ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام کے کن کن لوگوں سے آپ نے جو ہے روایتیں لی ہیں۔ تو زریر ابن جابر ہے، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن زمع ہے، پھر عبد الرحمن ابن مطی ہے، عمار ابن یاسر ہے، مروان ابن الحکم ہے، نوفل ابن معاویہ ہے، ابو رافع ہے، ابو مسعود الانصاری ہے، تو پھر ابو ہریرہ ہے، اسماء بنت عمیر سے، ام المؤمنین عائشہ ہے، ام سلمہ ہے، رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، رضوان اللہ تعالی مجمعین ان سے جو ہے روایت نقل کی۔ جہاں تک دوسری چیز ہے کہ ان سے یعنی ان کے جو تلامذہ تھے وہ کثیر تعداد میں، ابراہیم نے مہاجر ہے، ابو سغرا ہے، حکم ابن عتیبہ ہے، ان کا تو بہت بڑا مقام تھا، عبد الرحمن خالد ابن زید ہے، سلمہ بن ابو بکر، پھر ان کے بیٹے ہیں، پھر ان کے غلام ہیں، عامر شعبی ہے، عبداللہ ابن کعب الحمیری ہے، اور بہت سارے۔ آپ اگر امام بزیر رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب الکمال اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت سارے آپ کے تلامذہ اور اساتذہ کی فہرست مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی پہلی بات۔ اب جہاں تک سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس میں جو اہم سوال ہیں ہم اس کو پہلے لے لیتے ہیں۔ کہ ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا ہم نے کہا، اگر آپ ابن قیم کی جلاء الافہام یا امام سخاوی کی قول البدیع پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے جو ہے وہاں پر اقوال مل جائیں گے، اور اختصار کے ساتھ ہم کہیں تو ایک تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اللہ کے رسول پر درود بھیج رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے خطاؤں کو درگزر کیا جائے گا، آپ کے اعمال کو پاک کیا جائے گا، آپ کے درجات کو بلند کیا جائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، اور جو بھی درود پڑھ رہا ہے اس کے لیے مغفرت طلب کی جائے گی، اس کے جو میزان ہے وہ حسنات سے بھر دیے جائیں گے۔ دنیا میں جو ہے یہ اس کے لیے درود کافی اور شافی ہو جائے گا، گناہوں کو جو ہے مٹا دیا جائے گا۔ ایک ہے معاف ہونا، ایک ہے مٹانا، دو الگ چیزیں ہیں۔ اور جو بھی آپ پریشانیوں میں ہوں گے اللہ رب العزت ان پریشانیوں سے آپ کو نکالے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں گے، اللہ رب العزت جو ہے آپ سے راضی ہوگا، اللہ رب العزت اس کی رحمتیں آپ پر نازل کرے گا، اللہ رب العزت کے عذاب سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ عرش کا سایہ آپ کو نصیب ہو جائے گا، یعنی میزان آپ کے حق میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، حوض کوثر جو ہے آپ کو نصیب ہوگا، جہنم سے آگ سے آپ کو نجات ملے گی، پل صراط پر آسانی ہوگی، اور بعض اہل علم نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ جنت کا نظارہ مرتے وقت آپ کو دکھایا جائے گا، حور کا ذکر ملتا ہے، کثرت مال کا ذکر ملتا ہے، جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ پوری ہونے کا ذکر ملتا ہے، بہت سارے جو ہے فوائد ذکر کیے ہیں، اور ایک ایک فوائد کے لیے دلائل جو ہے نقل کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ فوائد ہیں۔ مجد الدین فیروز آبادی کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ یاد دلائے آپ، انشاءاللہ میں کبھی ذکر کروں گا یا اسی مجلس کے اختتام پر۔ تو یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر کون سی کتاب ہے؟ دیکھیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مختصر جو پہلے ہم کہیں گے اردو میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب جو چھپی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، اور وہ چھپی ہے جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے سعودی کے جو کمیٹی ہے، ہاں، سعودی کی جو کمیٹی ہے انہوں نے جو ہے اس کو چھاپا ہے۔
ایک کمیٹی تھی، اور وہ اردو میں بھی جو ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سیرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو سعودی عرب کے مشائخ ہیں ان کی کمیٹی نے جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا تھا مولانا ظفر اقبال صاحب، جو لگ بھگ 695 اس پر شیخ صالح الفوزان، شیخ صالح بن عبداللہ، شیخ محمد بن عبد الرحمن ان کے تقریرات ہے اس پر۔ یہ شیخ صالح الفوزان کی تقریر ہے اس پر، دارالمعارف سے جو ہے چھپی ہے 695 صفحات پر، وہ آپ پڑھیں۔ اور سر سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی کافی اچھی ہے اس موضوع پر۔ جہاں تک اس سوال سے جڑا ہوا جو آپ نے کہا کہ صحابہ تو ہاں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو گرفت کی ہے بعض مسائل پر، شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے ایک کتاب چھپی ہے، ابو منصور عبد المحسن بن محمد بن علی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہوئی 421 ہجری میں اور انتقال ہوا 479 ہجری۔ آپ وہ کتاب پڑھیں، امام زرکشی کی بھی ہے لیکن یہ سب سے قدیم ہے شاید۔ تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی گرفت کیسے تھی۔ یہ جو ہے آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال یہ آیا ہے، کیا ہر جو بدعت کرنے والا شخص ہوگا کیا اس کو بدعتی کہا جائے گا؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہا، ایک عمل کا شرک ہونا اور اس شخص کے اوپر مشرک کا حکم لگانا یا اسے مشرک قرار دینا، یہ دونوں الگ چیزیں۔ اسی طریقے سے کسی عمل کا بدعت ہونا اور اس کو بدعتی کہنا، یہ دو الگ چیزیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، بدعت سے خبردار کرنا یہ نہیں کہ ہر مخالف کو بدعتی کہا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ حکمت اور اچھے انداز سے وضاحت کی جائے۔ فتح الباری میں ان کی یہ بات ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کسی شخص کا قول اس وقت تک رد کیا جائے گا جب وہ سنت کے خلاف ہو، لیکن ہر مخالف کو بدعتی قرار نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے، شرح سنہ کے اندر علماء کا اجماع ہے کہ جس سے بدعت ظاہر ہو اس پر انکار کرنا واجب ہے، لیکن ہر مخالف کو بدعتی نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ حجت قائم نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اعتصام کے اندر لکھتے ہیں، ہر وہ شخص جس سے بدعت سرزد ہو جائے اسے بدعتی نہیں کہا جا سکتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جان لو کہ مفتی کو بدعت کا لفظ استعمال کرنے میں محتاط ہونا چاہیے، یعنی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ امت کے تفرقے کا سبب بن سکتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کسی کو کافر، فاسق، بدعتی قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور یہ صرف اس وقت جائز ہے جب شرعی دلیل اس کے استحقاق کو ثابت کرے۔ یہ چیز شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہی بات کہی کہ مخالف پر بدعت کا حکم لگانا ایک سنگین مسئلہ ہے، اور یہ صرف قطعی دلیل کے ساتھ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر کسی کو بدعتی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم پہلے نکاح کریں یا جو ہے جاب کریں، دیکھیں یہ ایسا سوال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہے، سرکمسٹانسز کیا ہے۔ تو آپ جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو اس کا بہتر جواب دیں۔ یہاں پر ہم بس آپ کو ایک لطیفہ سنا سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں، اب کیا کیفیت ہے، آپ کے والدین کی کیا کیفیت ہے، آپ کی عمر کیا ہے، یہ پوری چیزیں جو ہے اسی لیے ہم نے کہا ایک آسان انداز میں آپ مقامی علماء سے اس کے متعلق پوچھیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں صحیح رہنمائی کریں گے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام یوسف کو نصیحت کی تھی کہ پہلے علم حاصل کرو، اور اس کے بعد کہا کہ مال جمع کرو حلال ذریعوں سے، اور پھر اس کے بعد نکاح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم پہلے سے ہی مال کے پیچھے دوڑو گے تو علم کے اندر نقص آ جائے گا، مال تمہیں اس چیز کی طرف ابھارے گا کہ تم زیادہ غلام خریدو، دنیا کی اشیاء خریدو، اور اگر نکاح کرو گے ظاہر سی بات ہے علم سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ ذمہ داریاں تم پر لازم آ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا، تو یہ چیزیں جو ہے اس کے ذریعے سے تم جو ہے علم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو یہ
ایک ترتیب بتائی مولفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر ایک کے حالات جو ہے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا متغلب کی کیا ہے، متغلب، ہاں متغلب کی حکومت جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ دیکھیں میں اسرار احمد کا اسٹوڈنٹ تھوڑی ہوں، ہم وہی آپ کو پڑھائیں گے جو دلائل ہمارے پاس ہے۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، ماوردی جو ہے روز واٹر کو کہا جاتا ہے ماوردی، کیونکہ ان کے خاندان والے روز واٹر بیچتے تھے، اس وجہ سے جو ہے ماوردی۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آ، احکام السلطانیہ کے اندر کہ جو بھی حکومت کو لے غلبے کے ساتھ اور اس کی حکومت جو ہے ثابت ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہ ہو اس کو نکال دیں، تو اس کی جو حکومت ہے وہ شرعی طور پر جائز ہو اور لوگوں کے اوپر واجب ہوگا جو ہے اس کی اطاعت کرنا، ورنہ کیا ہوگا، فتنہ ہوگا۔ یہ بات امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ابن جمع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی التحریر الاحکام کی تدبیر اہل اسلام ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ایک دفعہ متغلب حکومت جو ہے وہاں پر اسٹیبلش ہو جائے تو اس کی حکومت، اس کے رول کو ماننا جو ہے مصلحت کے تحت ضروری ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ سبمٹ کریں اپنے آپ، اسلام آپ یہ نہیں سمجھے سبمٹ کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ اختلاف ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی، میں نے کہا ہے نا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قول میں نے نقل کیا تھا، شیخ الاسلام تیمیہ نے وہی بات کی کہ 60 سال جو ظلم والی حکومت ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ ایسی ایک رات گزرے جس میں کوئی حاکم ہی نہیں۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے خود بہت سارے جو حکمران تھے جو ظلم پر، ان کے خلاف آپ نے جو ان کے سامنے حق کی آواز بلند کی، وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب لوگوں نے یہی بات کہی، چاہے وہ ماوردی ہو، ابن تیمیہ، ابن خلدون ہو، شیخ العثیمین۔ کیوں؟ کیونکہ جو پبلک آرڈر ہے، سول اسٹرائف ہے، کیونکہ آپ لوگ انگلش سمجھتے ہیں اسی لیے میں انگلش کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھا کہ یہ بہتر ہے اطاعت کرنا، اس سے کہ جو ہے اس کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے بالکل جو ہے جائز ہے، یہ ہم نے نہیں، اہل علم نے کہا۔ کیا نقلی بال استعمال کرنا جو ہے جائز؟ بالکل بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ جو قدرتی جو بال ہوتے ہیں نا، اس میں جو آرٹیفیشل بال، مصنوعی بال جس کو کہتے ہیں، لگانے والے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، بلکہ ایک دلچسپ واقعہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام بن حنبل کے پاس گیا اور دیکھا کہ ایک جو عورت ہے آپ کی بیٹی کے بال، یعنی امام بن حنبل کی بیٹی کے بال وہ سوار رہی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کیا تم نے اس کی بالوں میں یعنی مصنوعی بال لگائے آرٹیفیشل؟ تو کیا کہتی ہے وہ عورت، کہتی ہے کہ اس بچی نے مجھے لگانے نہیں دیا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کیا کہا، اس بچی نے مجھے لگانے نہیں دیا، اور کہتی ہے کہ میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے اور اس سے میرے بابا ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو یہ تربیت تھی، آرٹیفیشل بالز نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ مؤمن دوسرے مؤمن کا آئینہ ہے؟ بالکل صحیح ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری ادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے، جب اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ جو بلال ابن سعد جو تابعی ہیں، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی کہ مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ جب یعنی ایک ساتھی کو پکڑا، ایک دوست کو کہا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہے، کیا آپ مجھ میں کوئی خامی دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ تو آئینہ ہے میرے بھائی، یہ تو کچھ خامی ہے تو بتائیں۔ یہ بات جو ہے یہ معمول تھا، یہ عمل تھا بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ جو حنابلہ کے قاضی گزرے ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے ایک نیک ساتھی یعنی سمجھے ہم نشین کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ جو اصلاح احوال،
اور صلاح اعمال پر اس کا معاون ہو، یعنی اس کی اصلاح کر سکے، اس کے اعمال میں درستگی لا سکے، جیسا کہ اسی حدیث کا جو ہے آپ نے حوالہ دیا، تو یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہمارے چھوڑیں گے سوال، اور ایک کیا آیا ہے، بات سوال ہے لیکن وہ سوال اتنے، سیدنا عروہ، جی، سیدنا عروہ بن زبیر کیا شیطانوں سے آپ کی ملاقات؟ دیکھیں وہ جو واقعہ ہے، واقعہ تو ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ انٹرنیٹ پر ہے، کنز العمال کا حوالہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ آئے، لیکن وہ واقعہ میں نقل بھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے ظاہر سی بات صحت کا پتہ نہیں، اور آپ نے اس کے ساتھ جو دوسری بات جوڑی ہے وہ صحیح ہے کہ کیا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کو برے خواب آتے تھے، اور کیا یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعبیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے میں برے خواب دیکھتا تھا، مجھے برے خواب آتے تھے، اور اتنے یعنی اتنے برے ہوتے تھے وہ، تم ریزونی یہ لفظ ہے بخاری کے اندر کہ میں بیمار ہو جاتا تھا۔ تو میں ایک بار جو ہے ابو قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے میں گیا ان کے پاس، اور میں نے یہ بات کہی، تو انہوں نے بھی کہا، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں بھی جو ہے خواب دیکھتا تھا اور میں بھی بیمار پڑ جاتا تھا۔ آخر میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الرؤیا الحسنۃ من اللہ، کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو بس جب آپ اچھا خواب دیکھیں تو آپ کو اس کا ذکر کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ جو آپ کا عزیز ہے، جو آپ کا قریب ہے، آپ کا ویل وشر ہے۔ اور جب برا خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے پناہ مانگے آپ اس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور 3 مرتبہ تھوک کر دیں، اور اس کا کسی سے ذکر نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ پس وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لن تضرہ۔ بہرحال یہ تو واقعہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح ہے۔ امام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب شرح سنہ ہے، کیا اس کی کوئی شرح اس کی کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی شرح موجود ہے؟ ہاں، اس کی شرح موجود ہے، بہت سارے علماء نے کی ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری شروحات ملے گی، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جو ہے معروف شرح جو ہم نے پڑھی ہے وہ شیخ احمد بن یحییٰ نجمی کی ہے، فتح الرب الغنی بالتوضیح شرح سنہ للمزنی، یہ شیخ احمد بن یحییٰ نجمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا شاید اردو ترجمہ ہوا ہے اس کا، لیکن میرے پاس نہیں ہے، ہاں وہ آپ امام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیرت، 6 قیرتیں آپ نے بیان کی تھی، اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں 6 قسم کی قیرتیں ہیں، ایک تو متواتر ہیں جو 7 قیرتیں ہیں جو ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نقل کی ہیں، اور بھی 3 ہیں، ایک مشہور قیرتیں ہیں، اور تیسرے احاد، چوتھے ہیں شاذ، 5ویں ہیں موضوع، اور 6ویں ہیں مدرج۔ یہ جو ہے 6 قسم کی قیرتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ عمران میں ارشاد فرمایا کونوا ربانیین، اس کا کیا معنی ہے؟ شیخ مقصود حسن فیضی حفظ اللہ کا درس ہے مستقل 1.5 گھنٹہ اس پر، کونوا ربانیین کا کیا معنی ہے آپ لوگ سنیں۔ اختصار کے ساتھ اتنی ہی بات ہے، ابن العربی نے کہا کہ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، اور معلم بھی، یہ تینوں ہو، اگر ایک بھی نہیں ہے تو وہ ربانی نہیں، عالم ہو، عامل ہو، اور معلم۔ یعنی عالم جو شریعت کا علم رکھتا ہو، عامل اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، معلم اس علم کو آگے سکھاتا ہو، اسے ربانی کہتے ہیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی نا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات فرمائی کہ آج اس امت کے ربانی فوت ہو گئے، اللہ اکبر۔ ابن ابی عاصم نے نقل کیا ہے کہ آج اس امت کے ربانی فوت ہو گئے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس کو ربانی بنائے گا۔
یعنی ان کا ہم مثل، یعنی ان جیسا بنائیں۔ پھر جب عبداللہ ابن عباس کا انتقال ہوا، آپ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھائے، تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس خبر ہو کر، ان کی خبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے کیا کہا کہ یہ اس امت کے ربانی ہے، یعنی عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، معلم بھی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمائی یہ بات کہ آپ اس امت کے ربانی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ربانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کیا ہے یہ؟ کیا ہمیں متقدمین کی کتابیں پڑھنی چاہیے بمقابلہ متاخرین کی؟ دیکھیں، اس پر ہم کیا ہی کہیں، اگر ہم کہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک ہی بات میں نقل کرنا چاہوں گا۔ آپ انٹرنیٹ پر بھی جائیں گے تو شیخ صالح علیہ شیخ حفظہ اللہ کا آپ کو اس پر بہت تفصیل سے جواب ملے گا۔ دو جوابات انہوں نے دیے تھے، ایک جواب تو کتاب السنہ میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ کبھی تفصیل سے نقل کریں گے۔ اس کے متعلق کہ جو بعض طلبۃ العلم یا کچھ طلبۃ العلم اس بات کو مانتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کتب عقائد ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتاویٰ ہے، یا ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الایمان ہے، کتاب التوحید ابن مندہ کی، یا جوردی رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ ہے، یا امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ ہے، اس کو جو ہے پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، شیخ صالح علیہ شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ سلف کے عقیدے کو جو ہے ثابت کرتے ہیں، لیکن جو سلف کے جو آراء تھے، ان کے جو اقوال تھے، وہ آرگنائز نہیں تھے، یعنی باترتیب نہیں تھے ساتھ۔ بعد میں جو علماء ہیں، چاہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو، ابن قدامہ ہو، انہوں نے کیا کیا، ان اقوال کی تخریج کی، ان اقوال کو اختصار کے ساتھ یعنی ترتیب دے کر جو اس کو نقل کیا، اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے، سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو فہم کا راستہ یا علم کا راستہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ ان کتابوں کو پڑھیں متاخرین، ٹھیک ہے؟ آپ اگر یہ پڑھیں گے ہی نہیں، متقدمین کی کتابوں میں جائیں گے، نہ اصول سمجھیں گے، جو متاخرین نے جو اصول بتائے ہیں، تو کیا ہوگا، بہت ساری غلطیاں آپ کریں گے۔ ایک مثال شیخ صالح علیہ شیخ نے دی، میں نہیں دے رہا ہوں، وہ خود دے رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اور سے سنیں اس بات کو، کہتے ہیں کہ اہل سنت کی بعض کتابوں میں جو امام حنیفہ کے متعلق لکھا گیا، ٹھیک ہے، جو امام حنیفہ کے متعلق لکھا گیا، اگر اس پر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے اندر اقوال آپ کو ملیں گے کافی سخت اقوال ہیں، لیکن بعد کے آنے والے علماء نے کیا کیا، ان اقوال کو جو ہے رد کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب بعد کی کتابوں میں اس کو کیوں نکالا گیا؟ کیا علمی خیانت تھی؟ نہیں، علمی خیانت نہیں تھی۔ کس لیے نکالا؟ جب کتاب شیخ عبداللہ ابن حسان رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کو چھاپا، اس سیکشن کو نکال دیا، کیوں؟ مصلحت کے تحت، اہل سنت والجماعت کے منہج کے تحت، یہ کوئی علمی خیانت نہیں تھی۔ کیونکہ بعض کے علماء نے جب تحقیق کی اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو باتیں منسوخ کی گئی ہے یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں، تو سیاق و سباق کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو جو شیخ صالح علیہ شیخ حفظہ اللہ نے جو جواب دیا، اختصار ہم کنکلوژن دے لیں تو یہی کہ متاخرین کی کتابیں پڑھنا جو ہے ضروری ہے، بلکہ بہت اہم ہے، اس سے قبل کہ آپ فوری جو ہے متقدمین کی کتابیں اٹھائیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ من حفظ على الصلوات الخمس في جماعات فقد ملأ البر والبحر عبادة۔ کیا یہ سید مسیب کا قول ہے؟ ہاں، یہ سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہدایۃ الاولیاء کے اندر آپ نے یہ بات کہی کہ جو کوئی 5 نمازیں با جماعت پڑھتا ہے تو گویا اس نے زمین و آسمان کو عبادت سے بھر دیا، تو یہ انہی کا قول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان سے بچنے کے 10 اسباب، جو اصل وہی چیز تھی جو کیا کہتے ہیں، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں دعا بتائی گئی ہے، لیکن کیونکہ اس کی صنعت کا ہمیں پتہ نہیں،
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 اسباب ذکر کیے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ۔ پھر دوسرا جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس۔ تیسرا آیت الکرسی، سورہ بقرہ، چوتھی چیز۔ پھر پانچویں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ چھٹویں سورہ غافر کی ابتدائی آیت کی تلاوت۔ ساتویں چیز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ پھر آٹھواں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ نواں بیجا نظر بات چیت اور کھانے سے پرہیز، یعنی unnecessary بات چیت یا نظر یا جو ہے کھانے سے پرہیز، اور ساتھ ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے میل جول رکھنا زیادہ، تو یہ جو ہے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا۔ تو یہ 10 اسباب کے ذریعے سے جو ہے شیطان سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ تو اگر اس سوال کو ہم اختصار کے ساتھ رکھیں کہ کیا محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شامل تھے، دیکھیں راجع بات یہی ہے، جو شیخ چاہے وہ شیخ عثمان الخمیس ہو یا شیخ مصطفیٰ الادبی ہو یا بہت سارے علماء، اگر آپ اس پر پڑھنا چاہیں تو بہترین جو اس پر جو مقالے لکھے گئے ہیں، ایک مقالہ ہے جو دکتور یحییٰ نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ میں نقل کروں گا آپ کے سامنے۔ دکتور یحییٰ الیحییٰ انہوں نے کہا ہے، بہت سارے انہوں نے اسباب نقل کیے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سے تو نہیں تھے، یہ تو بات مسلم ہے۔ محمد بن ابو بکر بعض نے صحابی کا شرف ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن راجع بات یہی ہے کہ وہ صحابہ میں سے نہیں ہے۔ تو محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کا قتل میں شامل ہونا سنے ثابت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ساتھیوں، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قتل کرنے والے ایک مصری شخص تھا، اور قبیلہ سدوس سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی جو چمڑی تھی کالی تھی، اور اس کا جو ایک لقب کہہ لے آپ، نک نیم کہہ لے تھا، جبلا تھا، کیونکہ بہت کالا تھا۔ موت الاسود بھی جو ہے اس کو کہا جاتا تھا۔ بعض یعنی محب الدین خطیب نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کو قتل کرنے والا عبداللہ ابن سبا تھا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک یہ ہے کہ محمد بن ابو بکر علیہ الرحمہ اس میں شامل تھے، یہ ثابت نہیں، وہ روایتیں ضعیف ہیں اور صحیح روایتوں سے جو ہے وہ ٹکراتی۔ ڈاکٹر یحییٰ الیحییٰ نے بہت سارے جو ہے وجوہات نقل کی ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل نہیں تھے۔ پہلی وجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بصرہ کی طرف نکلی تاکہ جو دیت کا جو قصاص کا جو ہے مطالبہ کرنے کے لیے سیدنا عثمان کے لیے، اگر ان کے بھائی ان میں سے ہوتے تو وہ کیوں جو ہے ماتم مناتی، یا ماتم تو نہیں، کیوں غم کرتی جب بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا، یعنی جب محمد بن ابو بکر۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والوں پر لعنت بھیجی اور ان سے اعلان برات کیا۔ اس کا مطلب جو بھی اس میں شامل تھے سیدنا علی نے ان کو قریب نہیں لیا، نہ کسی عہدے پر ان کو فائز کیا، لیکن محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا گورنر بنا۔ اگر محمد بن ابو بکر ان میں سے ہوتے تو سیدنا علی ایسا نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، اب محمد ابن طلحہ ابن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے کنانہ جو اس کے غلام تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات ام المؤمنین صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہا کے، ام المؤمنین کے، ان کے متعلق یہ بات مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یعنی کنانہ کہتا ہے، جو غلام ہے صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتا ہے کہ
میں اس وقت جو ہے موجود تھا. کنانہ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت موجود تھا جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور میری اس وقت عمر 14 سال. تو ام المؤمنین نے پوچھا ان سے، غلام سے، کنانہ سے، کہ کیا محمد ابن ابی بکر بھی اس میں شامل تھے؟ کہا جو ہے نہیں، بالکل نہیں، خدارا نہیں. جب وہ سیدنا عثمان پر داخل ہوئے، سیدنا عثمان نے کہا کہ آپ ان میں سے نہیں ہو سکتے اے میرے بھتیجے جو مجھے قتل کریں. تو وہ باہر چلے گئے، اور وہ بالکل بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل نہیں تھے. مرویات ابھی محنف کی تاریخ تبر. ٹھیک ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ محمد ابن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل نہیں تھے. یہ جو سوال ہے کہ کیا تقدیر کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، دیکھیں بہت ساری دعا ہے. جو دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط کے اندر نقل کیا، اور شیخ البانی نے حسن قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل وان الدعاء لا يلقى البلاء ويحتجعني الى يوم القیامہ، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی کوئی بھی تدبیر تقدیر کے خلاف کافی نہیں. دعا نفع دیتی ہے جو بھی نازل ہوتا ہے، جو نازل نہیں ہوا، اور دعا کیا کرتی ہے؟ جو بھی بلا نازل ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرتی ہے. کب تک مقابلہ کرتی ہے؟ الی یوم القیامت، قیامت تک. تو دعا نفع دینے والی چیز میں سے. تو دعا کریں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، امام نے ماجہ رحمۃ اللہ علیہ سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہم انی اسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لخیر. یا اللہ، جو کوئی فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہو؟ اس میں خیر ہو. امام نبی عاصم السنہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم واسألک الرضا بالقدر. یا اللہ، میں رضا کا سوال کرتا ہوں، یعنی میں تیرے تقدیر سے راضی ہونے کا سوال، قناعت اختیار کرنے کا سوال کرتا ہوں. امام طبری تفسیر طبری کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو عثمان الہندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَبْكِي، طواف کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل السعادتی فاثبتنی فیہا وان کنت کتبت علی الذنب والشقوۃ فامحونی واثبتنی فی اہل السعادۃ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب. یا اللہ، اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں سے لکھا ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، اور اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں سے نہیں لکھا، ٹھیک ہے، نہیں میں محروم لوگوں میں سے، یا اللہ اس کو تو مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں بنا دے. تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مٹا سکتا ہے، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے. سورہ رات کی تفسیر میں یہ واقعہ جو ہے امام طبری رحمۃ اللہ نے نقل کیا. یہی بات شقیق ابن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، امام معوج کہتے ہیں کہ وہ بھی یہی دعا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا عندک اشقیاء فامحنا واکتبنا سعداء وان کنت کتبتنا سعداء فاثبتنا فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب. عمر بن عبدالعزیز کثرت کے ساتھ کیا دعا کرتے؟ یہی دعا، اللہم رضینی بقضائک وبارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجل شیء اخرتہ ولا تاخر شیء عجلتہ. یا اللہ، مجھے تقدیر پر راضی رہنے کی اور میری تقدیر میں برکت عطا فرما کہ میں کسی فیصلے کے متعلق جلد بازی نہ کروں جس کو تو تاخیر کر رہا ہے، اور جس کو تو، یعنی جو میرے پاس جلد آ رہی ہے میں اس کو تاخیر نہ کروں، یعنی میں راضی رہوں.
تو تقدیر پر راضی رہنے کے لیے، اور تقدیر یعنی دعا سے تقدیر بدلتی ہے، ہاں بالکل. تو یہ چیز، اس چیز کو بھی آپ اپنے علم میں رکھیں. بارک اللہ فیکم. کیا مسکراتے ہوئے انتقال ہوا تو یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے؟ شیخ محمد الوصابی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ حسن خاتمہ کی دلیل میں سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا شخص ہو، لیکن وہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حسن خاتمہ سے. واللہ اعلم بالصواب. تو یہ ہے ابو سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیں سبحان اللہ، جب یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سے کم 1 سال تک آپ دور رہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو بعد میں ان پر رحم کیا گیا اور ان کو جانے کی اجازت دی گئی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے جو بیٹے تھے سلمہ، ان کو لے کر جو ہے آپ مقام تنیب، جہاں پر آج مسجد عائشہ ہے، وہاں پر آپ پہنچے. تو اس وقت سیدنا عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے، انہوں نے ان کو دیکھا اور کہا کہ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں میرے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. تو کہا کہ کوئی ہے آپ کے ساتھ؟ کہا نہیں ہے. تو کہا کہ میں پھر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے سبحان اللہ کہ انہوں نے میری اونٹ کے زین کو پکڑا اور مدینے کی طرف ہم چلنے لگے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اور میں بھول نہ جاؤں اس واقعے کو امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور امام ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر. کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے کسی عرب کو اتنا کرم والا، اتنا با اخلاق، اتنا با حیا نہیں پایا جتنا میں نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا. جب کبھی ہم رکتے تو وہ اونٹ کو بٹھاتے اور چلے جاتے فوراً، اور پھر تھوڑی دیر بعد آتے، اونٹ کو جو ہے ایک جھاڑ سے باندھتے اور سو جاتے اس کے نیچے، اور پھر جب جانے کا موقع ہوتا پھر میرے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اونٹ چڑھ جائیے، اور میں اونٹ چڑھ جاتی، اور پھر اس کے بعد وہ آتے اور زین کو پکڑتے اور چلنا شروع کرتے. اور ہم چلتے 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 قباء کے پاس پہنچے اور کہا کہ تمہارا شوہر قریب ہے، تم اللہ تعالیٰ کی برکت سے داخل ہو جاؤ. اور وہ پھر اتنا کہہ کر واپس مکہ چلے. اب دیکھیں ساتھ، یعنی عثمان ابن طلحہ کیوں جاتے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اتر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اتر رہی، ہو سکتا ہے کچھ حصہ جو ہے ظاہر ہو جائے، یعنی آپ اخلاق دیکھیں. اور بعد میں یہی سیدنا عثمان ابن طلحہ اسلام قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چابی جو ہے ان کو عطا کر دیں فتح مکہ کے موقع پر. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ بعد میں ام المؤمنین بنتے ہیں. لیکن کبھی بھی آپ نے یہ واقعہ نہیں بھلا، کیونکہ یہ یعنی ان کی اخلاق کی، ان کی حیا کی، ان کی طہارت کی بہت بڑی دلیل. بعد میں جا کر انہی کے کیا کہتے ہیں پڑ پوتے جو ہے سلامہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن ابی سلمہ، اور ان سے کس سے اسحاق ابن یسار نے نقل کیا ہے واقعہ. تو یہ جو ہے عثمان ابن طلحہ کا جو ہے ذکر تھا اس واقعے میں. بارک اللہ فیک.